اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک آسان ترین عمل جو کرنے میں بہت ہلکا ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بہت وزنی ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ کے ذکر کی تاکید آئی، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ کے بندوں کی پہچان بھی یہ بتائی گئی کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی کہ آپ ہر وقت وضو بے وضو اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہی حکم دیا اور ذکر کی بہت فضیلت بیان کی۔ یہ ذکر واحد چیز ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو درداء اس کے راوی ہیں حدیث کے، کہ آپ نے کہا کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے وہ بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے پروردگار کے نزدیک تمام اعمال سے زیادہ پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو دیگر تمام عملوں کی نسبت زیادہ بلند کرنے والا ہے، تمہارے لیے سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے بہتر ہے، تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ اپنے دشمن سے مقابلہ کرو، وہ تمہیں قتل کرے تم انہیں قتل کرو۔ لوگوں نے عرض کیا ضرور بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا۔ دیکھیے ایسی عظیم الشان چیز ہے اللہ کا ذکر، زمانے کی ہر ایک شے سے بلند ذکر خدا، خدا کی خدا کے نبی کی پسند ذکر خدا، خبر لائے دریا کے اس پار کی سنسار کی، زمانے کو کرتا ہے مٹھی میں بند ذکر خدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی بہت فضیلت بیان کی بلا شک و شبہ، مگر ایک بات پہلے ہی کلیئر کر لیجئے کہ ذکر کی جو آج کل نام نہاد محفلیں منعقد کی جاتی ہیں اور اندھیرے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور عجیب عجیب آوازوں میں اور انداز میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر ضربی اور قلبی پتہ نہیں کیا کیا سٹائل بنا رکھے ہیں، یہ سب بدعتیں ہیں، بیکار باتیں ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے اصول لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کر رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس قسم کے طریقے سے اذکار نہیں کیے، آپ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر زیر لب کرتے رہتے تھے، آپ بھی کیجئے۔ اللہ کا ذکر اسی طرح ہوگا جیسے اللہ نے سکھایا ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں مجھے ویسے یاد کرو جیسا تمہیں ہدایت دی گئی ہے۔ تو ہدایت کیسے دی گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کر۔ تو آپ نے کوئی ایسے طریقے اختیار نہیں کیے، کوئی ذکر قلبی ذکر ضربی کی ٹرمز اسلام میں نہیں ہے، بس زبان سے اللہ کو یاد کریں۔ اصل بات یہ ہے جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ آپ کو یاد کرتا ہے، اس طرح ایک کنیکشن بن جاتا ہے اللہ کے ساتھ، اور ہر وقت آپ ایک رابطے میں رہتے ہیں۔ یہی رابطہ جو ہے مطلوب ہے مومن سے۔ تو کچھ ذکر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گی۔ ویسے تو ذکر اللہ کا کسی بھی طرح سے کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ اس طرح کرو اس طرح کرو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بلا شک و شبہ سب سے بہتر الفاظ ہیں۔ تو کچھ اذکار ہیں جن کی خصوصیت سے فضیلت آئی ہے احادیث میں، ایسی کچھ احادیث آج آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ یاد دہانے کی بات ہے، ورنہ آپ نے کہیں نہ کہیں یہ اذکار پڑھے ہی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جسے ابو ایوب انصاری پیش کرتے ہیں یوں ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ یہ کلمہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر کلمے کے بدلے جسے وہ کہتا ہے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ یہ کلمات اس کے لیے 10 افراد کی مانند ہو جاتے ہیں جو کہ دن کے شروع سے لے کر دن کے آخر تک مسلح ہو کر اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس دن وہ شخص کوئی بھی عمل کر لے، وہ اجر و ثواب کے لحاظ سے ان کلمات پر غالب نہیں آتا، اگرچہ یہ کلمات شام کے وقت کہے جائیں تو ان کی فضیلت صبح تک کے لیے اسی طرح سے ہے۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے اور اس کا اجر اب دیکھیے کتنا بڑا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں ملیں گی، 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور شام تک وہ شیطان سے محفوظ رکھا جائے گا۔ کوئی شخص اس دن اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا الا یہ کہ وہ اسی کلمے کو زیادہ پڑھے۔ ابو عیاش سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ کلمہ صبح کے وقت پڑھا اس کو اولاد اسماعیل سے 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور شام تک شیطان سے حفاظت کی جائے گی۔ اگر کوئی شام کے وقت کہے تو بھی اسے یہی فضیلت حاصل ہوگی۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنے چھوٹے چھوٹے یہ اذکار ہیں اور ان کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔
اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد جو دعائیں پڑھا کرتے تھے وہ بھی اذکار پر مشتمل تھی۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے، یہ تسبیحات ہیں۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا اے معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اے معاذ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ اپنی کسی بھی نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ چھوڑنا ربی عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کتنا چھوٹا سا جو ہے یہ آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا ہے، اور اس کا اجر اللہ رب کریم کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہو اور یہ کلمات کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اس بندے کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 لاکھ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اللہ اس کے 10 لاکھ درجات بلند کرتا ہے اور اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نا، اور عمل کتنا چھوٹا ہے۔ صحابہ میں اور بزرگان دین میں ان اعمال کا شوق اس قدر تھا۔ محمد بن واسع کہتے ہیں کہ میں مکہ اپنے بھائی سالم بن عبداللہ سے ملا تو انہوں نے مجھے اپنے والد کے واسطے سے اپنے دادا کی روایت کردہ حدیث سنائی، یعنی ان کے دادا صحابی تھے، والد تابعی تھے، اور وہ تبع تابعین میں سے تھے، تو دادا نے باپ کو بتائی، ان کے والد کو بتائی، اور والد نے ان کو بتائی، تو سالم نے پھر آگے محمد بن واسع کو بتائی، یہی حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ تو محمد بن واسع کہتے ہیں کچھ عرصے بعد میرا خراسان جانا ہوا تو خراسان میں قتیبہ بن مسلم سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے کہا میں آپ کے پاس ایک تحفہ لے کر آیا ہوں، اور میں نے یہی حدیث ان کے سامنے بیان کی۔ تو قتیبہ اسی وقت اپنی جماعت اور ساتھیوں کے ہمراہ سوار ہو کر بازار گئے، وہاں جا کر کھڑے ہوئے یہ کلمات کہے واپس آ گئے کہ انہوں نے پہلے یہ حدیث نہیں سنی تھی، تو اس فضیلت کے حصول کے لیے وہ گئے اور یہ فضیلت حاصل کی اور اپنے گھر واپس تشریف لے آئے۔ اس قدر شوق تھا جنت کے حصول کا۔ تو یہ بہت آسان ہے، زبان پر بہت ہلکے ہے نا یہ کام، لیکن اجر دیکھیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا ہے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں خبر دینا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے، اور جنت ایک چٹھیل میدان ہے جس میں پودے لگانا ہے، تو اگر پودے لگانا ہو تو کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یعنی کوئی بھی ذکر جب کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے جنت میں ایک پودا لگا دیا جاتا ہے کہنے والے کے لیے۔ جب آپ کے حصے کے درخت لگ جائیں گے تو آپ بھی جنت میں جائیں گے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے، میں اس وقت پودا لگا رہا تھا، تو آپ نے کہا ابو ہریرہ کس کے لیے پودے لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودوں کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا ضرور کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہو، تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا خذو جنتکم، اپنی ڈھال پکڑ لو۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دشمن کا حملہ ہو گیا ہے جس سے بچاؤ کے لیے ڈھال پکڑے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال پکڑو، اور جہنم سے بچاؤ کی ڈھال ہے یہ کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ بلا شک و شبہ یہ کلمات روز قیامت نجات دلانے والے ہیں، درجات میں آگے کرنے والے ہیں، اور یہی باقیات صالحات ہیں جو مرنے والے کے کام مرنے کے بعد بھی آئیں گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو پڑھنے کی تلقین کی۔ عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 صفات ایسی ہیں کہ کوئی بھی مسلمان اگر انہیں اختیار کر لے تو جنت میں داخل ہوگا. دونوں بہت آسان ہیں لیکن اس پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہوں گے. جو شخص ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ کہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو اس کی کل میزان 150 بنتی ہے، لیکن میزان میں تولے جانے پر یہ 1500 ہوں گے. اور بستر پر لیٹ کر جو شخص کہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو زبان پر ان کی تعداد 100 اور میزان میں 1000 بنتی ہے. تو اس کا کل ہوا 2500. تو تم میں سے کون ہے جو دن بھر میں 2500 برائیاں کرے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہم کیوں نہیں کریں گے ایسا؟ ہم ضرور کریں گے. آپ نے کہا نماز کے وقت شیطان تمہیں برگلا دے گا کہ فلاں کام کر، فلاں کام کر، اور سوتے وقت شیطان تمہیں سونے میں جلدی کرائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، اور ایک دوسری حدیث میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر آیا ہے، اور 100ویں دفعہ یعنی 100 کی تعداد پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آیا. تو دونوں میں سے جو بھی طریقہ آپ اختیار کر لیں، دونوں احادیث درست ہیں. اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، ہاں سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. کتنا ہلکا عمل ہے، اجر دیکھیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 کلمات ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، رب رحمان کو بہت محبوب ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہو. اور صحیح مسلم میں حدیث یوں آتی ہے یہی کہ جو شخص 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کے وقت یہی کلمات پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، تو قیامت کے دن کوئی شخص اس سے افضل عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ اس نے اسی کلمے کو اس سے زیادہ پڑھا. ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے نکلے صبح کی نماز کے وقت، میں تسبیحات میں مشغول تھی، چاشت کے وقت واپس آئے میں تسبیحات میں مشغول تھی. آپ نے کہا جب سے میں گیا آپ اسی حالت میں یہیں بیٹھی ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے کہا میں نے آپ کے پاس سے جانے کے بعد صرف 4 کلمات صرف 3 مرتبہ پڑھے ہیں، اگر آپ کے آج کے تمام اذکار کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو وہ 4 کلمات جو ہیں وہ وزن میں زیادہ نکلیں گے، اور وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلمتہ. دیکھیے کتنے چھوٹے یہ ہیں کلمات اور کتنے آسان ہیں زبان پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ تملی المیزان، ایک الحمدللہ میزان کو بھر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا اے عبداللہ بن قیس، ابو موسیٰ ان کی کنیت ہے، نام عبداللہ تھا، تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن قیس کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دیجیے. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کیا میں تمہاری ایسے کلمے پر رہنمائی نہ کروں جو عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ ہے؟ تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ میرا مطیع اور فرما بردار ہو گیا. یہ بہت چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خصوصی فضیلتیں بیان کی ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو خصوصیت کے ساتھ یہ سنا دی. باقی آپ جس طرح سے بھی اللہ کا ذکر کریں اللہ رب کریم کے ہاں وہ مقبول ہوگا. تو اللہ رب کریم کا ذکر چلتے پھرتے کرتے رہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے کرتے رہیں. تو اس سے کیا ہوگا جو میں نے پہلے آغاز میں عرض کیا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، بس کرو نہیں اس کو. جب آپ یاد کریں گے اللہ بھی یاد کریں گے تو پھر ایک کنیکشن جڑ جائے گا، اور یہی کنیکشن مطلوب ہے مومن کا اللہ کے ساتھ. پھر آپ کو ہر کام میں اللہ یاد رہے گا، اللہ کے احکامات یاد رہیں گے انشاءاللہ. پھر آپ اللہ کی رضا کے کام کر سکیں گے اور برے کاموں سے بچ سکیں گے. جب ذکر کرتے ہیں تو فرشتے اترتے ہیں، جب آپ کے ارد گرد فرشتے ہوں گے تو شیاطین آپ سے دور بھاگیں گے، اور فرشتے آپ کے ساتھی ہم جلیس بن جائیں گے.
جب کسی کام کے لیے آپ کو مشورے کی ضرورت پیش آئے گی وہ آپ کو اچھا اور نیک مشورہ دیں گے، اور اس طرح آپ کو نیکی پر چلنے میں مدد حاصل ہوگی اور برائی سے بچنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور یہی فرشتے جو دنیا میں ذکر کی بدولت آپ سے مانوس ہو جائیں گے اور آپ کے پاس آئیں گے، انشاءاللہ روز قیامت جب ہم اٹھائے جائیں گے تو ہمارے دوست اور ساتھی اور ہم جلیس و رفیق بنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان پر فرشتے اترتے ہیں، انہیں تسلیاں دیتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، کسی وقت کچھ کرتے رہیے حسب توفیق۔ اللہ رب کریم ہمیں اپنے ذکر کا مزہ عطا کرے اور ذکر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔